بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ تحریک انصاف کا اعلان جنگ، جلسہ تو اب ہو کر رہے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے دو بڑی خبریں، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں دو خبریں آپ کو دیں گے کہ کیا کیس ہوئے، کیا کیسوں کی سماعت ہوئی اور کیا وہاں ریمارکس ہوئے جج صاحبان کے۔ سب سے پہلے تو 9 مئی کے حوالے سے ایک کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کی آج سماعت ہوئی۔ 2 رکنی بینچ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کیس کی سماعت کی۔ کیس کیا تھا؟ عماد نذیر، جس کے متعلق یہ تھا کہ اس نے ڈنڈا مارا اور پولیس کا جو ملازم تھا وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس کیس میں عماد نذیر کو گرفتار کیا گیا ہوا ہے اور ابھی تک کتنے ماہ ہونے کے باوجود جیل میں وہ بند ہیں۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے پوچھا کہ یہ پوسٹ مارٹم جو رپورٹ ہے اس میں کیا شو ہوا ہے، تو پولیس نے یہ کہا کہ ڈنڈا لگنے کی وجہ سے جو پولیس ملازم تھا عماد نذیر کے ڈنڈا لگنے کی وجہ سے زخمی ہوا تھا، لیکن جو عماد نذیر صاحب کے وکیل صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی باقاعدہ یہ ذکر آیا ہے کہ اس کو پولیس ملازم کو ڈنڈا نہیں بلکہ پتھر لگنے سے زخمی ہوا ہے۔ تو پتھر ہجوم میں نہ جانے کس کا پتھر اس کو لگا، لیکن عماد نذیر کا پتھر نہیں لگا، یہ ایک دکاندار ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ دکاندار آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ اس وقت دکان میں موجود تھا عماد نذیر یا نہیں؟ وکیل صاحب نے کہا جی بالکل عماد نذیر اس وقت دکان میں موجود نہیں تھا۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو پھر باقاعدہ جج صاحب نے کہا کہ جو سرکاری وکیل تھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج، کوئی ویڈیو، کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے جس کا جواب دینے سے قاصر رہے سرکاری وکیل صاحب، جس پر باقاعدہ جو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب انہوں نے اس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھیں تو یہی تو عمران خان صاحب کا بھی بیانیہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ کوئی ثبوت دیں، اگر میرے پارٹی کے کارکنان اس میں شامل ہوئے تو میں باقاعدہ اس پر معافی بھی مانگوں گا۔ تو یہ تو بیانیہ خان صاحب کا پہلے دن سے، اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن اس پہ بنایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے۔ تو آج جج صاحبان نے بھی باقاعدہ اسی شواہد، اسی ثبوت کے متعلق سوال کیا جو جواب دینے سے سرکاری وکلاء قاصر رہے۔ ایک کیس تو ناظرین اکرام یہ ہوا، دوسرا کیس تھا آج اس کی سماعت تھی کہ آپ کو پتہ ہے اس سے قبل 4 عدد سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے قاضی صاحب نے مہربانی کرتے ہوئے، مہربان تو بہت ہیں تحریک انصاف پہ قاضی صاحب، 4 سیٹیں انہوں نے گزشتہ روز چھین لی تھیں، جس میں 3 رکنی بینچ بنایا تھا انہوں نے، سربراہی ان کے اپنے پاس تھی۔ جسٹس نعیم اختر افغانی صاحب، جسٹس جمیل صاحب تھے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود تھے۔ 2-1 سے انہوں نے فیصلہ سنا دیا، 4 عدد سیٹیں تحریک انصاف سے چھین لی گئیں اور مسلم لیگ نون کو دے دی گئی۔ آج اسی طرح کا ایک کیس تھا NA97 فیصل آباد کا، جس میں نون لیگ کے گوہر علی بلوچ اور پاکستان تحریک انصاف کے سعد اللہ بلوچ کے درمیان کیس تھا۔ سعد اللہ بلوچ پاکستان تحریک انصاف کے کامیاب ہوئے ہیں، کامیاب تو ویسے 180 ہوئے ہیں، یہ علیحدہ ایشو ہے کہ فارم 47 کے تحت کسی اور کو جتوا دیا گیا۔ کیس یہ تھا کہ درخواست دی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کے امیدوار نے کہ اس کے اوپر دوبارہ گنتی کروائی جائے، جو لاہور ہائی کورٹ سے ان کی
درخواست مسترد ہوئی تو الیکشن کمیشن سے بھی ہوئی تھی پہلے اور ڈائریکٹ چلے گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ خواہوں کا روح بہتر نظر آ رہا تھا ان کو کہ شاید میرے حصے میں بھی یہ سیٹ قاضی صاحب ہو سکتا ہے دے دیں، لیکن اس پہ بینچ جو بنا 2 رکنی بینچ جسٹس نعیم اختر افغانی اور جسٹس امین الدین خان، ان کا 2 رکنی بینچ بنا تھا۔ پاکستانی قوم تو یہی توقع کر رہی تھی جو گزشتہ روز ہوا کہ 3-4 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین لی گئیں۔ اب بھی پاکستانی قوم کو یہی توقع تھی کہ یہ بھی فیصلہ مسلم لیگ نون کے پلے میں جائے گا، جب اتنی چھین لی ہیں تو ایک اور چھین لیں گے۔ لیکن جسٹس نعیم اختر افغانی صاحب نے بڑا سوال اٹھایا کہ یہ بتائیں جب یہ حتمی رزلٹ کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کیا آپ نے یہ درخواست دائر کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، ریٹرننگ آفیسر کے سامنے کہ میں دوبارہ گنتی کروانا چاہتا ہوں، مجھے شک ہے کہ میں جیت رہا ہوں؟ تو اس پر جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے کہا جی بالکل جی درخواست دی تھی، لیکن یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے وکیل صاحب انہوں نے کہا جی بالکل یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، کوئی درخواست انہوں نے نہیں دی تھی، 9 فروری کو بھی نہیں دی، کوئی دی نہیں تھی انہوں نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس درخواست کہ میں دوبارہ گنتی کروانا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ حتمی رزلٹ جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، رزلٹ اناؤنس کر دیا گیا۔ حالانکہ طریقہ یہ ہوتا ہے حتمی رزلٹ آنے سے پہلے آپ دوسرے دن درخواست دائر کر دیں کہ مجھے شک ہے میں دوبارہ گنتی کروانا چاہتا ہوں، جس پر جسٹس نعیم اختر افغانی صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کو پوچھا کہ کیا انہوں نے درخواست دی تھی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہمارے ریکارڈ میں کوئی بھی اس طرح کی درخواست نہیں آئی تھی۔ یہ گارنٹی، یہ گواہی دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بھی وکیل صاحب نے۔ اس پر جناب پوچھا دوبارہ انہوں نے کہ اگر آپ نے درخواست دی تھی، آپ کو جو شک تھا کہ آپ جیت رہے ہیں، دوبارہ گنتی کروانے کا آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے درخواست دی تھی، اگر دی تھی تو کس تاریخ کو دی تھی یہ تو بتائیں نا۔ جب چیک کیا گیا تو درخواست تو پڑی تھی لیکن اس پہ کسی قسم کا کوئی دستخط نہیں تھے، ریٹرننگ آفیسر کے دستخط نہیں تھے، نہ ہی رجسٹرار آفس کے دستخط تھے، یعنی وہ جعلی درخواست تھی، جس پر جو 2 رکنی بینچ تھا انہوں نے جو مسلم لیگ نون کے MNA کے امیدوار تھے گوہر علی بلوچ صاحب، ان کی درخواست کو مسترد کر دیا اور بحال رکھا فیصلہ ہائی کورٹ کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اسد اللہ بلوچ صاحب کامیاب تھے اور کامیاب ہی رہیں گے۔ تو یوں ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف کی جاتی ایک سیٹ واپس آ گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کا آپ کو پتہ ہے کہ کل 22 اگست کو جلسے کا اعلان کر رکھا ہے تحریک انصاف نے، اس سے قبل 2 مرتبہ اینڈ ٹائم پہ آ کے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کینسل کر دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہوا آج بھی اس حکومت نے اسلام آباد جو پشاور چوک، ترنول چوک، پشاور روڈ پر جلسہ کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف نے، اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے جو اپنا کہتے ہیں کہ جو کمشنر صاحب ہیں، چیف کمشنر صاحب محمد علی رنداوا صاحب، انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو دوبارہ NOC کو کینسل کر دیا ہے۔ عذر کیا ہے کہ IG اسلام آباد نے یہ ہمیں آگاہ کیا کہ ان کا ریکارڈ، ماضی کا جو ریکارڈ ہے وہ کچھ اچھا نہیں ہے، لہٰذا ان کو جلسہ نہ کرنے دیا جائے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، لہٰذا ہم نے اس کو کینسل کر دیا ہے NOC کو جو دیا تھا۔ حالانکہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے ان کو اجازت ہے، لیکن حکومت کی ٹانگیں کانپتی ہیں جب وہ جلسے کا نام لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جینا ہوگا مرنا ہوگا لیکن جلسہ ہر حال میں ہم کریں گے۔ جو اپنے شعیب شہین صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ پولیس ملازمین جو وہاں پہ موجود تھے پکڑ دکڑ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، سیکیورٹی خدشات ہیں تو اس کا جواب جا کر ہائی کورٹ اسلام آباد میں دیں ہمیں، تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے تو ہم جلسہ کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی اس طرح کی معلومات ہیں تو آپ جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، ہم تو جلسہ کریں گے، ہمارے پاس اجازت نامہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ دوسری جانب ناظرین کرام
جو علی امین گنڈا پور ہیں KPK کے وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے باقاعدہ بڑا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ KPK کی عوام کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ کل 3 بجے آپ نے سوابی انٹرچینج پہ سب نے اکٹھے ہونا ہے، آپ کو میں لیڈ کروں گا، جلسہ ہر حال میں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، آپ نے سب نے اکٹھا ہونا ہے وہاں، میں آپ کو لیڈ کروں گا، میں آپ کو لے کر جاؤں گا اسلام آباد۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وزیر اعلیٰ KPK جب اسلام آباد میں داخل ہوں گے تو کیا یہ وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے، کیا کرنے والی ہے، کیا ان کا پروگرام ہے، خانہ جنگی چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ تو اب کل ہی پتہ چلے گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے، تمام ان کے جو قیادت ہے، قائدین ہیں، ان کی طرف سے کہ جلسہ تو اب ہر حال میں ہوگا۔ تو دیکھیں کل کیا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔